اور موجود کر دیتے ہیں یہ احوال. اسی لیے ایک نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور وہ صرف غیاب کی حالت میں رہتی ہے, اس میں ہمیں کوئی چیز پریزنٹ نظر نہیں آتی, اسٹل اور ٹھہری ہوئی حالت ہوتی ہے. اور ایک نماز وہ ہے جو عارف پڑھتا ہے, جو معنی کے احوال اور شریعت کے احوال سے علم اخذ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز زندہ اور متحرک نماز ہوتی ہے. اس کی نماز پورا ایک روحانی میکینزم ہوتی ہے, اس کی نماز ایک پورا میکینزم ہوتی ہے جو اس کے اندر تصرف کر رہی ہوتی ہے, اور وہ احوال کے ذریعے سے اپنے اندر نئے نئے علوم و معارف حاصل کر رہا ہوتا ہے اسی نماز کے ذریعے سے. اس نماز کو اسی لیے سب سے بڑھ کر احوال کی حالت میں اور اس پریزنس کی حالت میں اگر ادا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ جیسے نہ ہم آپ کو پہچانتے نہ آپ ہمیں پہچانتے. یہ احوال ہے, یہ سٹلنس نہیں ہے. اب ایک روحانی میکانزم شروع ہو رہا ہے, رب سے تعلق کا ایک پورا میکانزم شروع ہو رہا ہے, اور اس وقت تک حضور اس کیفیت میں رہتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے تھے. اور عالم یہ تھا, لوگوں نے کہا کہ نماز میں اب چونکہ میکانزم ہے تو سینے سے ایسی آواز آتی تھی حضور کے جیسے ہانڈی آگ کے اوپر رکھ کے بڑبڑ کرتی ہے. ہانڈی کے ابلنے کی, بوائلنگ کی جو آواز ہوتی ہے نا, اس طریقے سے سینہ پاک سے آواز آتی. اور میں پھر بارہا یہ بات بتا چکا ہوں, پھر دہراؤں گا کہ آپ نے اسی لیے ارشاد فرمایا, لوگوں تم نماز ایسے پڑھا کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز صرف لفظ و معنی کی نماز نہیں ہے, یہ نماز معنی کے احوال کی نماز ہے. یہ نماز غیب کو پریزنس میں لانے کی نماز ہے, غیر موجود کو موجود کرنے کی نماز. جو چیز آپ سے غیر موجود ہے اس کو موجود کر کے پھر سمجھو کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے. تو یہ صوفیہ کرام کا یہ ٹریک ہے, یہ ان کا ٹریک ہے. اور میں اس کو اگر آپ علمی زبان میں اس کو کہیں تو ایپسٹیمالوجی ہے, یہ ان کی ایپسٹیمالوجی ہے. ایپسٹیمالوجی کا مطلب ہے مزاج علم, کیفیت علم, سرچشمہ علم. یہ ایک مخصوص ان کی علمی ڈائمنشن ہے جو ایپسٹیمالوجی کہلاتی ہے, یہ اس میں ہے وہ. اس لیے وہ جو اس ایپسٹیم سے باہر کھڑا ہے نا مولوی, وہ خواہ صوفیوں سے الجھے جا رہا ہے. وہ کیا سمجھے گا, کیا سمجھے؟ ایک شخص پھول کو دیکھ کر ایک کیف میں چلا گیا, اور ایک مولوی جو کیف کو جانتا ہی نہیں, وہ کہہ رہا بھائی یہ پھول ہی تو ہے, تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یہ ایک باغ ہی تو ہے, ابھی کھڑا ہے, کل گر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کو باغ کہتے ہیں. بس اس کا لفظ مجھ سے لے لو, اس کی لغت مجھ سے لے لو, اس کی لینگویج مجھ سے لے لو, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور ایک آدمی وہ کھوئے جا رہا, اس کے گم ہو گیا ہے, اس کی لذتوں میں گم ہو گیا, اس کی کیفیتوں میں گم ہو گیا, اس کے خیالات میں گم ہو گیا ہے. تو اس کا کیا علاج ہے کہ مولوی صاحب کو پکڑ کے ان کی ایپسٹیم میں لے جاؤ. بس جب وہاں پہنچ جائیں گے سمجھ جائیں گے. وہ ایک حال سے گزر رہا ہے نا, ایک حال سے گزر. تو اس لیے وہ دعویٰ کر سکتا ہے, جب کسی بھی اس طرح ظاہر پرست مولوی کو ایک صوفی چیلنج کر سکتا ہے کہ تو نے باغ دیکھا ہی نہیں ہے, وہ کہے گا مولوی صاحب میری آنکھیں اندھی تھوڑی ہیں. وہ کہے گا صوفی صاحب میری آنکھ اندھی تھوڑی ہے, میں نے باغ دیکھا ہے. جیسے آپ صوفی کہہ سکتا ہے تو نے باغ دیکھا ہی نہیں ہے, تو نے کیا پایا؟ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب, بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب, چشم کو چاہیے رنگ میں واہ ہو جانا. جلوہ گل کا ایک ذوق تماشا ہے, تمہیں کیا پتا, اس کو چشم کو کھول کے دیکھو پتہ چلے گا. ہم عمر کے لحاظ سے بھی دیکھنے میں الگ الگ ہیں. بچے کا دیکھنا اور ہے, عمر کے لحاظ سے بچے کا دیکھنا اور ہے, بڑے کا دیکھنا اور ہے. ہم اپنی حالتوں کے لحاظ سے بھی دیکھنے میں الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی حالتوں کے لحاظ سے. ایک کسان کی حالت اور ہے, وہ کسی اور انداز سے, باغبان کی حالت اور ہے, وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے. اور آپ کی جو سیر سپاٹا کرنے گئے, تفریح کرنے, ان کی حالت اور ہے, وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک سرکاری اہلکار ہے, وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے, وہ حفاظت کر رہا ہے نا, وہ کسی اور انداز. ایک پولیس والا ہے, وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے. ہر کوئی الگ الگ انداز.
حالتیں بدل رہی, چیز ایک ہی ہے, سب کی حالتیں الگ الگ, سب کی کیفیتیں الگ الگ, سب کی معلومات الگ الگ. تو ایک حالت اور مان لو نا, ایک صوفی دیکھ رہا ہے, کسی اور رنگ میں دیکھ رہا ہے. خیر کہ سمجھانے کے لیے بات کی وسعتیں دے رہا ہوں اور اس کا مفہوم بیٹھ جائے ذہن میں. اس صوفی اپسٹیم کا تقاضا ہے. تو اب میں نے کہا تھا نا, ایک ظاہر پرست آدمی انکار کرے گا, جو اس حالت سے بیگانہ ہے وہ انکار کرے گا. ایسے لوگ, ایسے نام نہاد اسکالر موجود ہیں جو صوفیہ کو سمجھتے ہیں ایبسرڈ, اور تصوف کو پوری ایبسرڈیٹی سمجھتے ہیں, ابس چیز سمجھتے ہیں, بیکار چیز سمجھتے ہیں, لفظ سمجھتے ہیں. ایسے وہی کہ جو لفظ و معنی سے آگے نہیں بڑھ سکتے, جو کانے ہو گئے ہیں صرف اپنے علم پر, اپنی پرسیپشن پر, وہ کبھی نہیں سمجھ پاتے. اس لیے ہر دور میں وہ انکار کرتے ہیں, ہر دور میں ٹکراتے ہیں. صوفیہ کی باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو صوفیہ کی باتیں اس لیے سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں کہ جب صوفی یہ کہتا ہے نا کہ ایک شخص اگر غائب رہ کے نماز پڑھ کے آ گیا, یا یوں کہیے نماز کی جب وہ یہ ڈیفینیشن کرتا ہے, صوفی جب یہ کہتا ہے اپنے حال کی روشنی میں, اپنی اپسٹیم کی روشنی میں, جب یہ کہتا ہے کہ نماز کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا مشاہدہ ہو جائے, تو اب وہ جو باہر کھڑا ہے نا اس اپسٹیم سے, وہ کہتا ہے جناب یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. قرآن میں تو بس یہ ہے, حدیث میں تو بس یہ ہے, بس چیزیں کھڑے ہو گئے, ایک ورزش کی, بس اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں. یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, لہذا صوفی سارے قرآن حدیث سے باہر ہیں. یہ مسئلہ سارا سمجھ گئے نا آپ. اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ کس لیول پہ کی ہے یہ تو سمجھو. وہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ آیا اس کا انکار کیا کر رہے ہیں, وہ تو اس کے لیول کو ہائی کر کے پیش کر رہے ہیں. اس کے اندر جو کچھ غیاب ہے نا اس کو پریزنس میں لا رہے ہیں. اور تم نے جو ایک اس کے اندر ایک اسٹلنس مقرر کر لی ہے, اور جس پہ تم ٹھہر گئے ہو, اور جو تم منجمد ہو گئے ہو, تو تمہارے سے انجماد کو توڑ رہے ہیں, تمہیں متحرک کر رہے ہیں, تمہارے دین کے اندر تمہیں متحرک کر رہے ہیں, تمہارے اندر حرکت پیدا کر رہے ہیں. وہ تمہارا گریڈ بڑھا رہے ہیں, اپ گریڈ کر رہے ہیں, وہ تمہیں اس مقام پر پہنچا رہے ہیں کہ جہاں سے اس کا حاصل ہمیں حاصل ہو جاتا ہے, اس کا نتیجہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے, اس کا رزلٹ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے, اس کی حقیقت ہم پر پوری واشگاف ہو جاتی ہے. اس مقام پر پہنچ کر وہ اس مقام پر لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں زندگی میں بندہ آنکھ کھولے تو نماز میں ہو, اور جب آنکھ بند ہو تو نماز میں ہو. یہ وہ مقام ہے جن کی نمازیں نہیں چھوٹتی. پھر ہمارا دین چونکہ اتنا ہی ہے نا, اس لیے ہم اندر باہر, ہمارا دین اتنا ہی ہے نا, اس لیے ہم جتنا منجمد ہو کے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہمارا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. مگر صوفی کا مقام یہ ہے کہ یہ جان نکل گئی اور بندہ نماز میں ہے. بتائیے اب آپ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی؟ ایسے کتنے واقعات ہیں, جان نکل چکی ہے اور بندہ ایسے نماز میں ہے. اللہ اکبر. جان نکل چکی ہے اور بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ دین کی ہائیسٹ لیول کی کیفیت اور دین کا سب سے اعلیٰ ترین ایسنس اور اس کا سب سے اعلیٰ ترین نتیجہ یہ ولایت ہے, یہ تصوف ہے. یہ تصوف شروع ہوا تھا ایک عمل سے, بس عمل بنیاد ہے دین پر عمل کرنے سے, اور پھر عمل کرتے کرتے